یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ آپ جانتے ہیں آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی سے متعلق ہم گفتگو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ نابغہ روزگار شخصیات و ہستیاں کہ جنہوں نے اس آئین کو بنتے دیکھا، اس آئین کی تشکیل کے حوالے سے وہ آگہی رکھتے ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کرتے ہیں۔ ہم نے دعوت دی حافظ طاہر خلیل صاحب کو، صحافت کی دنیا کا ایک بہت ہی معتبر حوالہ، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ ان سے ہم نے کچھ گفتگو کی، اور گفتگو اب جس پوائنٹ پہ، جس مرحلے پر آن پہنچی ہے، چاہیں گے کہ اس سے آگے ہم بڑھیں اور پاکستان کے اس آئین کی تشکیل کے بعد کی جو صورتحال رہی وہ ہم ان سے جانیں۔ حافظ ایک بار پھر آپ کو شکریہ اور آپ کی آمد کا، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود تھیں یا پارلیمنٹ سے باہر تھیں، یا جتنے سماجی حلقے ہیں یا مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، ان سب کا اتفاق تھا اس ڈاکومنٹ پہ، دستور پاکستان پہ۔ بھٹو صاحب کی یہ خوبی تھی کہ وہ بہت مذاکرات کرتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ مکالمہ تھا ان کا، قائل کرنے کی صفت بھی تھی ان میں دیکھیں نا، اس کی ایک ان کی ویسے بھی ایک کرسمیٹک شخصیت تھی، کرسماتی شخصیت تھی، اور وہ گھنٹوں بولتے تھے اور گھنٹوں آرگومنٹ دیتے تھے، اور اپنے آرگومنٹ کو اتنے مدلل طریقے سے وہ لے کے آتے تھے کہ اس میں بعض اوقات شاہ احمد نورانی اکثر کہا کرتے تھے کہ جی بھٹو صاحب جو ہیں خود نہ بیٹھیں، ان کو پیرزادہ صاحب کو بٹھا دیں، ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے، کیونکہ یہ جو ہے پھر ہمیں باریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس میں پھر ہمیں لاجواب ہو جاتے ہیں ہم۔ تو اس وجہ سے وہ خود بھی کہتے تھے کہ اپوزیشن خود بھی تسلیم کرتی تھی بھٹو صاحب کی صلاحیتوں کو، کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کام ختم کر کے اٹھتے ہیں۔ تو اس وقت جب دستور بنایا جا رہا تھا تو اس میں انہوں نے علماء کے ساتھ مشاورت کی، نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ کے علماء تھے، انہوں نے باہر کے علماء کے ساتھ بھی مشاورت کی، انہوں نے وکلاء جو بار ایسوسیشنز تھی اس وقت ان کے ساتھ مشاورت کی، اور ان سے بلکہ یہ تھا کہ ایک پارلیمنٹ نے لوگوں سے تجاویز منگوائیں اس وقت کہ لوگ اپنی تجاویز دیں مختلف شکوں کے حوالے سے، کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر سکیں اور ان کو مختلف کمیٹیوں کے ذریعے ہم اپروو کروا کے آئین میں انکارپوریٹ کر سکیں۔ تو وہ تجاویز، ہزاروں کی تعداد میں تجاویز آئی تھی اس وقت مختلف طبقات کی طرف سے، مختلف مکتبہ فکر کے نمائندوں کی طرف سے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ کمیٹیاں، اس وقت ڈیجیٹلائزیشن نہیں تھی، اس وقت سارا کام مینول ہو رہا تھا، اور سب کچھ یہ جو ہے ٹائپ رائٹر کے ذریعے ہو رہا تھا یا زبانی کلامی ہو رہا تھا ایک دوسرے کی بات سننے کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ ان تمام تجاویز کو انکارپوریٹ کیا گیا، اور وہ تمام تجاویز جو باہر سے آئی تھیں، اچھی تجاویز، ان کو سراہا بھی گیا۔ تو اس لیے یہ ایک نمائندہ اور متفقہ دستاویز بن سکتا ہے۔ حافظ صاحب، آئین میں 73 کے بعد اب تک کئی ترامیم ہوئی ہیں۔ اس وقت اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں، لمحہ موجود میں اس وقت آئین میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کتنی چھوٹ گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں آئین میں 25 ترامیم ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 73 کے، اور اس میں یہ دیکھیں کہ 73 کے آئین نے بہت سے ادارے بنائے، اور اسپیشلی وہ ادارے بنائے جن کے ذریعے صوبوں کے حقوق جو ہیں وہ صوبوں کو حقوق ملے، اور ملک میں جو اقتصادی معاشی نظام ہے اس کو مضبوط بنانے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ لیکن یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہم نے اداروں کے بجائے افراد کو مضبوط بنانے پر ترجیح دی، اور اس پر ہم نے فوکس کیے رکھا۔ آپ یہ دیکھیں بابر صاحب کہ میں ایک حقیقت بیان کرتا ہوں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن نے ایک ادارہ بنایا، مشترکہ مفادات کونسل، تاکہ صوبوں کے جو باہمی اختلافات ہیں یا مرکز کے ساتھ منسلک جو ہیں وہ نزاعی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کا ایک فورم جہاں پر اتفاق رائے ہو سکے، ایک فورم قائم کیا گیا۔ 1973 سے آپ یہ دیکھیے کہ 2008 تک مشترکہ مفادات کونسل کے کل ٹوٹل 37 اجلاس ہوئے، نہیں سوری 11 اجلاس ہوئے صرف، ٹوٹل 37 برسوں میں 11 اجلاس ہوئے، جبکہ جب یہ اس کو مشترکہ مفادات کونسل کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے 18ویں ترمیم نے 2008 کی، اور اس میں یہ قدغن لگائی گئی
کہ 90 دن کے اندر ہر 90 دن کے بعد ایک اجلاس ضروری ہوگا، اور یہ قدغن لگائی گئی کہ صوبے جو ہیں وہ کسی وقت بھی اجلاس ریکوزٹ کر سکتے ہیں. یہ قدغن لگائی گئی کہ اس کی ہر سال پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش ہوگی اور پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرے گی. یہ قدغن لگائی گئی کہ اسلام آباد میں مشترکہ مفادات کونسل کا ایک الگ مکمل سیکریٹریٹ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس پر منوعاً عمل کرتے تاکہ جو آزادیاں ہم جس آزادی کی بات ہم آئین میں کر رہے ہیں وہ آزادیاں نظر بھی آنی چاہیے. وہ حقوق جو ہیں جو صوبوں کو حقوق دینے ہیں، جس وفاقیت اور صوبوں کی خود مختاری کی بات ہم کر رہے ہیں جو ہمارا آئین کر رہا ہے بنیادی دستور، اس کو نظر آنا چاہیے. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ صرف 3 رپورٹیں پیش ہوئی ہیں مشترکہ مفادات کونسل کی اور کسی پر بحث نہیں ہو سکی. نہ اسلام آباد میں کوئی سیکریٹریٹ بن سکا ہے. دیکھیں یہ وہ ادارے ہیں جو کہ پاکستان کے بنیادی اساس ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نیشنل اقتصادی کونسل بنائی گئی تاکہ صوبے جو ہیں وہ اپنے پروجیکٹس لے کر آئیں، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے نئی تجاویز لے کر آئیں. اور یہ ضروری قرار دیا گیا کہ نیشنل اقتصادی کونسل کا سال میں 3 دفعہ اجلاس ہوا کرے گا. نہیں ہوتے، اور اس پر سوال بھی نہیں اٹھتے. یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. ہمارے آئین میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ہماری صلاحیت میں، ہمارے نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ بنایا. دیکھیں یہ ایوارڈ جو ہے وہ ہر 5 سال کے بعد ہونا چاہیے، لیکن 2009 کے بعد ایوارڈ ہی نہیں آیا. تو یہ دیکھیں یہ کمزوریاں ہمیں دور کرنے کی ضرورت. اگر ہمیں آئین اور جمہوریت کو بالادست رکھنا ہے، اگر ہمیں اداروں میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، اگر ہمیں یہاں پر پاکستان میں ایک مکمل جمہوری اور ایک اظہار رائے کی آزادی والا معاشرہ قائم کرنا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کی طرف توجہ دیں. اور وہ ادارے جو بنیاد فراہم کر رہے ہیں اظہار رائے کی، جو بنیاد فراہم کر رہے ہیں صوبوں کی حقوق کی، اور گارنٹی دے رہے ہیں پاکستان کی وفاقیت کی، تو ان اداروں کو مضبوط بنائیں. حافظ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، یہ ظاہری بات ہے کہ تلخ حقائق ہیں، وہ بھی جاننا چاہیں ہم نے آپ سے. 73 کے بعد اب تک اس آئین کے تحت کچھ ثمرات، کچھ فوائد، کچھ بہتری بھی آئی، ملک پھلا پھولا، ایٹمی طاقت بنا، کچھ وہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اس آئین کے ہم کتنے مرہون منت ہیں. دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یہ آئین اتنا جاندار ہے. دیکھیں یہ کوئی پتھر پہ کندہ کوئی تحریر نہیں ہے، یہ وہ جاندار آئین ہے جس میں ترامیم بھی ہو رہی ہیں اور جس میں نئے دور کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسے نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی کیا جا رہا ہے. اور اس میں تمام وہ ضروریات جو آج کے دور کے تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جا رہا ہے. ایک وقت تھا جب اسمبلی جو ہے 137 کی تھی، جب 73 کا دستور بنا ہے 137 کی تھی، لیکن آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. آج 342 کی اسمبلی ہے. صوبے جو ہیں وہ بہت ان کے پاس وافر وسائل آ گئے ہیں. یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کی ہی ثمرات ہیں کہ آج صوبے جو ہیں مکمل طور پر صوبائی خود مختاری کے ساتھ اپنے حقوق کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں، اپنے وسائل کو بروئے عمل لا رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ اسی کے ثمرات ہیں. دیکھیں نہ صرف یہ کہ اس سے پاکستان کا معاشرہ ترقی پذیر معاشرہ تھا، ہم اس کی ترقی کی رفتار تیز ہوئی، بلکہ اس سے ملک کو استحکام ہوا. پاکستان کو ناقابل تسخیر مملکت بنانے کا ثمر بھی اسی کے طفیل ہوا کہ ہم اس کے بینر تلے جمع ہوئے، پارلیمنٹ مضبوط ہوئی اور پاکستان کا دفاعی استحکام جو ہے ممکن ہو سکا. تو یہ اگر ہم ایک اب مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ ہم آئین پر عمل کریں گے، آئین پر عمل درآمد جو ہے اس کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کریں. پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے جمہور کی آواز ہے، پاکستان کے جمہور کی ترجمان ہے. اور پاکستان کی پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو آئین مضبوط ہوگا. آئین مضبوط ہوگا تو اداروں میں نہ صرف ہم آہنگی پیدا ہوگی بلکہ پاکستان کے عوام کو زیادہ سہولتیں ملیں گی، اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے ذہن جو ہیں زیادہ وسیع النظر ہو جائیں گے. حافظ صاحب جو آئین عوام کے نمائندوں نے بنایا ہے، تشکیل دیا ہے، عوام اس آئین سے ناواقف کیوں ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں آئین کے بارے میں پتہ ہوگا. یہ شعور ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوا اور یہ دوری کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی رول ہے اس میں دیکھیں صرف یہ انٹیلیجنس یا دانشور طبقے کا کردار نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی کی بات ہے کہ
تقریباً 30 سال جو ہیں وہ غیر جمہوری ادوار میں گزر گئے. ابھی ہم نے گولڈن جوبلی بنائی, پلاٹینیم جوبلی بنائی پاکستان کی, اور 75 سال مکمل ہوئے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جو ہمارے لیے ناگوار گزرتی ہیں, جمہوریت کے لیے ناگوار ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہیں ابھی بھی جمہوری نہیں ہو سکے, اور وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں, اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنی سوچ کو جو ہے وسیع النظر نہیں بناتے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو نوجوان تیار کر رہے ہیں وہ نوجوان وہ ہیں جو اسکولوں, ہمارے جو کیریکولم ہے اس میں جمہوریت کے بارے میں صرف 10 جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ اس سے 10 فائدے, اور جمہوریت نہ ہونے کے 35 فائدے بتائے جاتے ہیں. یہ آج بھی ہمارے کورس کا حصہ ہے. تو جب ہم اپنے نوجوانوں کی بنیاد اس پر ایسے کیریکولم پر کھڑا کریں گے جس میں جمہوریت کے فوائد ہی کم ہیں, تو آپ کیا توقع رکھیں گے؟ وہ کس طرح توقع رکھیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ تعلیمی نظام میں بہتری لانا؟ دیکھیں یہ ہے ہماری پارلیمنٹ کی ذمہ داری, عوامی نمائندوں کا یہ قومی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف ایسا کیریکولم دیں ہمارے نوجوانوں کو جس سے ان کے ذہن کھلیں, بلکہ پاکستان کی ترقی کے نئے باب روشن ہو سکیں پاکستان کو. لیکن یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم, اس کی دیکھیں بابر صاحب, ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج ہم 75 سال گزر رہے ہیں کہ ہم آج تک کوئی نیشنل ایجنڈا ہی تیار نہیں کر سکے. یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک متفقہ نیشنل ایجنڈا نہیں مل سکا. دستور تو ایک متفقہ ایک دستاویز ہے جو معاہدہ عمرانی ہے, جس نے پاکستانی عوام کو جینے کا سلیقہ سکھایا, جس نے پاکستانی قوم کا خارجہ تعلقات کے اندرونی رہن سہن کے معاملات کو, پاکستان میں آزادیوں کے معاملات کو, بنیادی حقوق, خاندان کا تحفظ, اسلام کے بارے میں تمام قوانین, یہ تمام جو ہے ہمیں دستور نے دے دیے. لیکن ایک نیشنل ایجنڈا جس کے ذریعے ہم ایک نیا اتحاد پیدا کر سکتے تھے, وہ ہم مرتب کرنے میں ناکام رہے. آپ سب ہم جاننا یہ ضرور چاہیں گے کہ 1973 یا اس سے پہلے جو ایک ڈویژن, ایک تقسیم تھی, تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آئین نہیں ہے, کوئی دستور نہیں ہے. اس آئین اور دستور کے آ جانے کے بعد بھی آج جتنی افراتفری ہے, اور ہم نہیں جانتے کہ عدلیہ کے کیا اختیارات ہیں, پارلیمنٹ کے کیا ہیں, دیگر اداروں کا دائرہ کار کیا ہے. بڑا اچھا آپ کا کویسچن ہے. دیکھیں اس کی میں نے جس طرح بتایا نا, میں ابھی اس کا ذکر کر رہا تھا کہ ہم اپنی قوم کو متحد اور متفق نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے, کیونکہ جب تک آپ ایک متفقہ اور کم سے کم نکات پر مبنی ایک اتفاق رائے کا ماحول پیدا نہیں کریں گے, لوگوں میں ہم آہنگی پیدا نہیں کریں گے, تو اس وقت تک ملک میں اتفاق رائے نہیں ہوگا. جب ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک پولرائزڈ پارلیمنٹ کو دیکھیں گے تو اس کے اثرات جو ہے معاشرے پر پڑیں گے. تو حافظ صاحب اس کا تو ادراک ہو گیا نا, میثاق جمہوریت کر لیا کچھ سیاسی جماعتوں نے, اسی میثاق جمہوریت کی بنیاد پر دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم آئی. آج پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو متحد کیا جائے, اور یہ اچھی بات ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے. بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم الیکشن سے پہلے ایک ایسے ضابطہ اخلاق پر قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ اتفاق رائے کا ماحول پیدا ہو, کیونکہ اتفاق رائے کے بغیر الیکشن جو ہے ممکن نہیں ہے. اور اگر الیکشن ہو بھی گئے تو یہ ملک اسی طرح تقسیم رہے گا, لوگ تقسیم رہیں گے, اور ایک پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے نتائج تسلیم کرے گی, دوسری پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگی. تو یہ جو ہے یہ اب حل نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے میں بتاتا ہوں حل. یہ جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں, جو میاں شہباز شریف میثاق معیشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارے 5 بڑے مسئلے ہیں. یہ اب اس وقت جو پارلیمنٹ کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس پر کام بھی کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یا دنوں میں اگر یہ پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے, اس پر ایک کوئی اتفاق رائے نظر آ سکتا ہے. نمبر 1 پاکستان کا سب سے بڑا اکانومی کا مسئلہ ہے. جی بالکل. ہمارے ہاں یہ سب سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ نئی معاشی پالیسیاں لاتی ہے, نئی سرمایہ کاری کی پالیسیاں لاتی ہے, جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد کمزور ہوتا ہے. اس پر اتفاق رائے اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی حکومت جائے, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کا پلچ کریں کہ معاشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار ہے. نمبر 1. بالکل ٹھیک. ہمارا دوسرا مسئلہ ہے انرجی کا.
کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی جو ہے اس کا پہیہ منجمد ہو چکا ہے اس وقت. توانائی آپ دیکھیں بجلی کے ریٹ کیا جا رہے ہیں. توانائی کے وسائل محدود ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ترقی جو ہے ریورس ہو گئی ہے. ریورس ہو گئی, بالکل ٹھیک. ہم توانائی کے وسائل کے بارے میں جب تک ہم ہائیڈل کی طرف نہیں جائیں گے یا بڑے, تیسرا مسئلہ ہے ہمارا واٹر سیکورٹی, کہ ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے, ہمارے پاس بڑے ڈیم نہیں ہیں, اور جب تک پانی کے ہمارے پاس 30 دن سے زیادہ پانی کا ذخیرہ نہیں ہے. یہ دیکھیں, جبکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس پہ 3 سال کا ذخیرہ ہونا چاہیے, یہ اقوام متحدہ کے بھی چارٹر میں ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ہم 30 دن سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہمارے پاس ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم توانائی نہیں پیدا کر سکتے. چوتھا ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے, کہ ایگریرین ملک ہونے کے باوجود ہم اپنی غذائی تحفظ نہیں دے سکتے لوگوں کو. تمام اشیاء جو ہیں, اشیاء ضروریہ غذائی جو اشیاء ہیں درآمد کر رہے ہیں. ایون یہ ہے کہ دالیں تک باہر سے آ رہی ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دنیا کا, ایشیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے, لیکن ہم نہیں جا رہے اس طرف. تو ہمارا جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے, چوتھا ہو گیا جی. چوتھا. اور پانچواں مسئلہ ہے ہمارا ایجوکیشن, کہ ہماری قوم جو ہے اس کو بامقصد تعلیم دی جائے, اس کو ہنرمند بنایا جائے. ہمارے 60% آبادی جو ہے ہمارے نوجوانوں کی ہے. یہ آبادی پاکستان میں فیصلہ کرتی ہے ووٹ سازی کا بھی, پاکستان میں حکمرانی کا بھی, اور پاکستان کی ترقی کا بھی یہی ضامن ہے. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو باصلاحیت, سکلڈ ایک افرادی قوت میں تبدیل کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اگلے ہمارے جو آنے والے 25 سال ہیں اس میں پاکستان جنوبی کوریا نہ بن سکے, پاکستان جاپان نہ بن سکے. اگر آپ ڈگریاں دے کر بے مقصد جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو سڑکوں پہ چھوڑیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں شدت پسندی, نہ صرف شدت پسندی بڑھے گی, کرائم ریٹ بھی بڑھے گا, اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ ڈگریاں لے کر یہاں پر جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے بے مصرف سرگرمیوں میں. تو یہ ضرورت جو آپ نے 5 اہم ایشوز فرمائے ہیں, اس پہ ہماری سیاسی قیادت کا متفق نہ ہونا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر کام ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں دونوں طرف, سینٹ میں بھی اور سینٹ سے باہر بھی, ان میں جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں ابھی ریسنٹلی, جو میرے علم میں ہے, کیونکہ 1-2 میٹنگز میں نے بھی اٹینڈ کی ہیں اس میں, اور اس میں اس بات پر انہیں یہ باور کروایا گیا ہے اور یہ آگاہی دی گئی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے منشور کی تیاری میں مصروف ہیں. وہ یہ 5 پوائنٹ جو ہیں وہ اس پر اتفاق رائے کریں, اور تمام پارلیمنٹری لیڈر جو ہیں ان 5 نکات پر دستخط کریں اور انہیں اپنے اپنے منشور کا حصہ بنائیں, تاکہ لوگوں کو ایک امید کا پیغام جائے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو, قوم کو, ملک کو کرائسس سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. حافظ صاحب, میں آخر میں آپ سے گفتگو کرنے کو تو گھنٹوں جی جاتا ہے, آپ ایک کونا مشکو ساتھ محترم ہیں. حافظ صاحب, کیا وجہ ہے کہ آئین کی بعض شقوں کے حوالے سے یہ تشریح کا آپس میں بڑا ایک ٹکراؤ رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض چیزیں گرے ایریاز میں کیوں ہیں؟ نہیں, اس میں یہ دیکھیں, تشریح کے لیے آئین نے ایک ادارے کو مقرر کیا. قانون اور آئین کی تشریح یہ ذمہ داری ہے عدلیہ کی. جی. پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ ہر طرح کا قانون بنائے, اور وہ جو بھی حالات کے تقاضے ہوں اس کے مطابق آئین سازی بھی کر سکتی ہے, قانون سازی بھی کر سکتی ہے, یہ اس کا اختیار ہے. جی بالکل. لیکن اگلا جو اختیار ہے کہ آئین کی تشریح, قانون کی تشریح, وہ ہے عدالت کا کام. جب دیگر ادارے منمانی تشریح کریں گے, یا دوسرے ادارے پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کریں گے, یا دوسرے ادارے جو ہیں اپنی ترجیحات کو دوسرے اداروں پر فوقیت دیں گے, تو اس میں ایک کلیش کی صورت پیدا ہوگی, اس میں ایک تضاد پیدا ہوگا, ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی. اس ٹکراؤ سے بچنے کے لیے دیکھیں, دستور نے ایک ٹرائیکاٹمی کا تصور دیا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں, تمام جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں, 3 بڑے آرگنز ہیں اس وقت جو ہے, سب سے بڑا آرگن پارلیمنٹ, دوسرا ایگزیکٹو, تیسرا جوڈیشری, اور اب جو ہے وہ میڈیا بھی ایک چوتھا آرگن بن گیا ہے. آپ اس کو ریاست کا ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم ستون قرار دیتے ہیں. آپ جب تک ان 4 اداروں میں اور 4 اسٹیٹ آرگنز میں ہم آہنگی نہیں ہوگی تو ملک میں جو ہے انتشار, افراتفری کی کیفیت رہے گی. اب ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کا اہتمام کیا جائے, اس میں تمام اداروں کو بٹھایا جائے کہ یہ جو آئین کا بنیادی تصور ہے اداروں کے اختیارات کا, ہم ایک دوسرے کا احترام کریں, ہم آہنگی کے ساتھ ملک کو لے کر چلیں, اور اختیارات میں نہ کسی کے اختیار میں تجاوز ہو.
بلکہ جو آئین نے جو بنیادی ڈھانچہ دیا ہے اختیارات کا، اگر ہم اس پر پیروی کریں، اس پر عمل کریں اور اس پر ایک نیشنل ڈائیلاگ میں اتفاق رائے ہو جائے تو میرے خیال ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم مزید چھوٹے چھوٹے یونٹس اگر صوبوں کی جانب بڑھیں تو پاکستان کی ترقی میں یہ بات کتنی خوش آئند ہوگی؟ نہیں دیکھیں، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ترقی کا ہر زاویہ، ترقی کا ہر راستہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے لیے آئین نے ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا ہے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا، اور بیسک یہ جو اپنا جمہوری ادارے ہیں بنیادی طور پر، بنیادی سطح پر ان کا ایک ڈھانچہ فراہم کیا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہمیشہ بنیادی طور پر جمہوریت کو فروغ دینے کی کوششوں میں سے پہلو تہی کرتے رہے ہیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے وسائل جو ہے نیچے کی جانب منتقل کرنے ہیں۔ جب نیچے کی جانب منتقل ہوں گے تو لوگوں کو سہولتیں ملیں گی، تو مہنگائی کا یہ جو اس وقت بہت بڑا ایک طوفان آیا ہوا ہے اس کو بھی سنبھلنے کا موقع مل سکے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے نہ ہونے کی وجہ سے بنیادی سطح پر، اور ادارے کمزور ہونے کی وجہ سے اور ان کی پہلو تہی ہونے کی وجہ سے ہم توجہ نہیں دے سکے عوام کے مسائل حل کرنے پر۔ اب صاحب ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ہم چاہیں گے، کیونکہ آپ نے قدم رنجہ فرمایا، تشریف لائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی ریڈیو سے میں شروع میں یہ بات کہنی چاہیے تھی اور میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو سے میری وابستگی، دیکھیں آج 70s کا جو ابتدائی اشرہ ہے اس سے میری ریڈیو کی وابستگی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 71 میں پنڈی ریڈیو اسٹیشن سے ایک اس وقت حمید اعظمی صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر اور رفیق صاحب جو ہیں پروگرام مینیجر تھے، بہت اچھے استاد تھے ہمارے۔ تو اس وقت ایک ریڈیو کا پروگرام تھا جواں سال، فخر عالم نعمانی کر رہے تھے اس وقت، تو وہ پروگرام میں کیا کرتا تھا۔ لیکن 73 کا جب کانسٹیٹیوشن بننا شروع ہوا تو مجھے ریڈیو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ ادھر اسمبلی بھی جا رہے ہیں تو اس کو جواں سال کا جو ڈیلی بلیٹن ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ڈیلی اس میں پروگرام میں، تو آپ دن بھر کی جو سرگرمیاں ہیں پارلیمنٹ کی وہ آپ ہمارے نوجوانوں کو منتقل کریں۔ تو جواں سال جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا تھا ڈیلی بلیٹن میں، وہ تقریباً 7:30 بجے ہوتا تھا، تو انہوں نے پھر اس کا دورانیہ بڑھا کر 7:15 بجے کیا، 7:15 بجے سے 8 بجے تک، تاکہ خبریں جو ہیں وہ اس کو متاثر نہ ہو۔ لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ جواں سال جو ہے اس نے واقعی اس وقت بڑا شعور دیا نوجوانوں کو، اور ہم نے بھی اس وقت کے جو اسٹوڈنٹس لیڈر تھے ان کو بلایا اور ان پر آئین کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی۔ نوجوان اپنا جو اسٹوڈنٹس یونینز کے پریزیڈنٹس تھے اس میں آتے تھے، اس میں جو ہماری طالبات تھیں ان کی نمائندگی۔ تو ریڈیو سے میری وابستگی ایسی جذباتی قسم کی وابستگی ہے جیسی ریڈیو، میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو ہماری ماں ہے۔ آج کا ریڈیو خاصا تبدیل بھی ہو چکا ہے، ریڈیو دکھتا بھی ہے، آج میں نے سوشل میڈیا پہ بھی ہے، بہت مؤثر انداز۔ نہیں، میرے پاس تو ساری ایپس ہیں اس کی ریڈیو کی، اور میں بہت جب بھی سفر میں ہوتا ہوں یا اپنے گھر سے آفس جاتا ہوں میں ضرور ان کو اپنی اپلیکیشن جو ہیں ان کو استعمال کرتا ہوں، اور جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق۔ اور اب مجھے خوشی یہ ہے کہ ریڈیو وقت کی تقاضوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو قائد اعظم نے 11 اگست کو کہا تھا، انہوں نے ایک بنیادی جو فلسفہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا ہے، اور ریڈیو اس فلسفے پر پورا اتر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اس سے بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے، اور بہت اہم گفتگو ہم نے آپ سے کی، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے، آپ ریڈیو تشریف لاتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب ہمارے ساتھ حافظ طاہر خلیل صاحب، صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام اور استاد محترم ہیں، کوہنا مشق اساتذہ کرام میں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آئین، پھر آئین کیسے بنا، کن حالات میں تشکیل پایا، یہ ساری باتیں ہم نے آج ان سے جانی ہیں، بلکہ اس پہ کئی دنوں تک گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اگلے مراحل میں بھی ان کو مدعو کرتے رہیں اور بات چیت ہوتی رہے۔ لب لباب یہ ہے کہ آپ اپنے وطن سے، اپنے آئین سے بے پناہ محبت کریں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں اپنے آئین کے بارے میں کہ آئین میں درج کیا ہے، جو کنسنسس ہے، وہ جو اتفاق رائے ہے آئین کے حوالے سے، وہ در حقیقت ہے کیا تمام سیاسی جماعتوں کا۔ جیسے کہ حافظ صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ سیاسی جماعتیں کہ جو بائیں بازو کی ہیں، دائیں بازو کی ہیں، قدامت پسند ہیں، یا پھر وہ حلقے کہ جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، ان کا بھی اس پر مکمل اتفاق رہا ہے۔ تو آئین کا شعور عام کرنے میں ریڈیو پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ بس یہیں تک۔ تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔